السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور میرا نام منیر احمد مجوکہ ہے اور جماعت فیروز گراؤں سے تعلق ہے۔ جی، ایک سوال ہے کہ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں ایک جگہ لکھا ہے کہ اسلام کی روح سے ایک ہندو اور ایک یہودی لڑکی کے ساتھ بھی نکاح ہو سکتا ہے، اور گو یہ رواج آج کل نہیں ہے، لیکن اب بھی اگر ایک مسلمان مرد ہندو لڑکی سے یا یہودی لڑکی سے شادی کر لے تو ایک ہی وجود پر ایک طرف مسلمان اسے پوتا کہہ کر جان دے گا تو دوسری طرف ایک ہندو اسے نواسا کہہ کر جان دے گا، اور آپس کے اختلافات بہت حد تک دور ہو جائیں گے۔ لیکن یہ بات تبھی کامیاب ہو سکتی ہے جب اسے کثرت سے رائج کیا جائے اور پھر بچوں کی تربیت کا خاص خیال رکھا جائے۔ مسلمانوں میں سے صرف اکبر نے اس پر عمل کیا، لیکن جب باقی مسلمانوں نے اس پر عمل نہ کیا تو اکبر کا کام بھی بیکار ہو کر رہ گیا اور بجائے فائدہ رساں ہونے کے مضر ہو گیا۔ تو قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اور تم مشرک عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں نکاح نہ کرو، اور ایک مومن لونڈی ایک مشرک عورت سے خواہ وہ تمہیں کتنی پسند ہو یقیناً بہتر ہے۔ تو میرا حضور سوال یہ ہے کہ اس آیت کی مضمون اور اس تفسیر میں کے مضمون میں کس طرح تطبیق کی جاتی ہے؟ ہندوؤں میں جب آپ اجازت کی بات کرتے ہیں تو اس بنا پر کرتے ہیں کہ ہندو بھی ایک الہامی کتاب کے ماننے والے ہیں، سمجھے؟ جی۔ اور اس پہلو سے اہل کتاب شمار ہوں گے۔ حضرت مسلم موعود نے اس وقت دراصل مسلمانوں کے سیاسی پس منظر کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان لوگوں کی بات کی ہے جن کو دین میں کوئی خاص اہمیت نہیں، لیکن اگر وہ اثر رسوخ بڑھانا چاہتے تو ہندو لڑکیوں سے ان کی شادیاں ان کے رسوخ کو پھیلانے کا موجب بن سکتی تھیں۔ یہ بحث ہے، اور اس کے لیے جہاں تک میں سمجھتا ہوں حضرت مسلم موعود نے اہل کتاب کا عذر بنایا ہے کہ آخر ہندو بھی تو اہل کتاب ہیں، لیکن اگر اہل کتاب اتنے مشرک ہو جائیں کہ بت پرستی شروع کر دیں تو میرے نزدیک وہ جائز نہیں ہے شادی۔ ابھی بھی میں اس بات کا قائل ہوں۔ حضرت مسلم موعود نے ایک عمومی مشورہ ہندوستان کے مسلمانوں کو دیا تھا، جس پہ عمل نہ انہوں نے کرنا تھا بلکہ تاریخ کی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر یہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، اسے شرعی نقطہ نگاہ سے احتیاط سے دیکھنا ہوگا۔ شریعت قرآن بناتا ہے اور قرآن کی روح سے اہل کتاب سے شادی جائز ہے۔ جو استنباط میں کچھ لوگ اور آگے بڑھتے ہیں ان میں ایک بنا یہ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو اہل کتاب میں عیسائی بھی آ جاتے ہیں اور عیسائی جو تثلیث کے قائل ہیں وہ مشرک ہو چکے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ شادی جائز ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو ہندو جو مشرک بن چکے ہیں ان سے بھی جائز ہے، سمجھیں؟ میرے نزدیک اس بات میں بھی احتیاط ہونی چاہیے۔ اہل کتاب کا جہاں حوالہ دیا گیا ہے وہاں بنیادی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مواحد ہونے کی وجہ سے ہے، اور اگر شرک عام ہو چکا ہو اور گھروں میں صلیبیں لٹکی ہوں تو ایسے مسلمان کے بچے پھر صحیح مسلمان نہیں رہ سکتے۔ اور اگر آپ کسی عیسائی لڑکی سے جو مشرک ہو شادی کریں تو عملاً آپ اس پر زبردستی نہیں کر سکتے، اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ صلیبیں نہ لٹکاؤ گھر میں، کیونکہ دین میں جبر نہیں ہے، سمجھیں؟ اس لیے عقل کو بھی استعمال کرنا چاہیے۔ میرے نزدیک آج بھی وہ عیسائی جو نان ڈسکرپٹ ہیں، جن کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک نام کے عیسائی ہیں، عملاً ان کا عیسائیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، صلیبیں نہیں لٹکاتے، ان سے اگر کوئی احمدی شادی کر لے تو میں نظر انداز کر دیتا ہوں۔ لیکن جب بعض مجھ سے پوچھتے ہیں کہ عیسائی لڑکی ہے، متعصب عیسائی ہے، تو میں ان کو صاف جواب دیتا ہوں کہ ہرگز اس سے نہ کرو، کیونکہ قرآن کریم کی کا اصل منشا یہ نہیں تھا کہ گھروں میں صلیبیں لٹکوا لو، سمجھ گئے؟ کیا دوسرے سوال میں کر سکتے؟ اس لیے وہ جو تحریر ہے اس کا میں یہی جواب دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال بھی میں کر سکتا ہوں؟ ہاں۔ حضرت مسیح السلام نے ازالہ اوہام میں فرمایا ہے کہ کوئی مرتبہ شرف و کمال کا اور کوئی مقام عزت و قرب کا بجز سچی اور کامل مطابق اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ہرگز حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، ہمیں جو کچھ ملتا ہے ذلی اور طفیلی طور پر ملتا ہے۔ ٹھیک ہے۔
تو اس میں روحانی کمالات کا تو ذکر ہے کیا؟ اگر ایک انسان کو ایک دنیاوی طور پر ایک مقام اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے تو کیا وہ بھی یہ کہہ سکتا ہے اس کی بحث نہیں ہو رہی؟ جی، کیونکہ قرآن کریم نے اس کی بحث اٹھائی ہوئی ہے کہ جو دنیا چاہتا ہے اس کو ہم دنیا دیں گے، جی، اس لیے اس میں رسول اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی شرط ہی کوئی نہیں ہے۔ جی، روحانی مراتب جی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جی، اب ہندو والے سوال میں آپ کو مزید بتا دوں جی، کہ آپ پسند کریں گے کہ آپ کے گھر میں بت پڑے ہوں جگہ جگہ، نہیں، جیسے سلیب لٹکی ہو، نہیں، تو ان کو اہل کتاب کا بہانہ رکھ کر جی، کہ کسی زمانے میں گیتا خدا کا کلام تھا جی، یا وید کسی زمانے میں خدا کا کلام ہوں گے، یہ بہانہ رکھ کر اپنے گھروں میں آپ بت پال سکتے ہیں؟ نہیں، اور اگر کہیں نہیں جی، تو پھر اسلام کے دوسرے حکم کی خلاف ورزی ہوگی، لا اکراہ فی الدین، جی، دین میں کوئی جبر نہیں۔ جی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان باتوں کو زیادہ باریکی سے دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اہل کتاب ہوں بھی جی، مگر اگر مشرک ہوں ٹھیک، تو ان سے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک، جزاک اللہ، شکریہ۔ ظہور مہدی آخر